يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم اللہ جل مجدہ اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کا صدقہ ہمیں نصیب ہوا۔ یہ سفر المظفر کا ہمیں جمعہ نصیب ہو رہا ہے، اور سفر 20 سفر کے بعد سب کا دھیان، سب کی توجہ، سب کی روحیں، سب کے قلب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی گھڑیوں پر جم جاتے ہیں، اور عاشق اس بہار اول اور بہار حسین کہ دل برے ہنسی کا تذکرہ اور ان سے اپنے ایمان کی تجدید اور وفا کی تجدید کا عہد کرنے کا ایک زمانہ و موسم آتا ہے۔ وہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے جب ہر طرف ایک خوشیوں کا بہار کا موسم ہوتا ہے۔ رب کی رحمت، زبان عاشق وہ ہے جس کی سیرت بھی اور جس کی زباں بھی ذکر مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ سے تربتر ہو، جس کی اخلاق و خلق سے لوگ کم از کم یہ تو کہیں ان کے آقا تو دیکھے نہیں مگر ان کو تک کے لگتا ہے ان کے آقا بڑے اعلیٰ ہیں، اور وہ ہیں ہی اعلیٰ۔ تو اسی مناسبت سے شاید یہ اور یقیناً یہ جمعہ اس سال کے سفر کا آخری جمعہ ہوگا، اور اگلا جمعہ ہم ربیع الاول میں ہوں گے، ہمیں ربیع الاول میں جمعہ نصیب ہوگا۔ اسی اہم مناسبت سے میں نے چاہا کہ مضمون کی نوعیت کے عنوانات بھی ایسے ہی ہوں، تو اس کے لیے ایک ایسے ہی مضمون رکھا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میلاد مصطفیٰ کے تقاضے۔ اس کے لیے میں نے یہ آیت پڑھی۔ اس آیت میں آقا کی ولادت اور شان کا ذکر بھی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی کا ذکر بھی ہے، اور امتی کے لیے بطور امتی ہونے کا تقاضا کیا ہے، اس کا تقاضا بھی قرآن کی یہی آیت کر رہی ہے۔ ایک مفصل انداز میں اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ میں اظہار فرمایا ہے۔ میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ یہ سورہ اعراف شریف ہے۔ سورہ اعراف قرآن مجید کا 7واں سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 157 157۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں اور اتباع کرتے رہیں گے اس رسول کی، اور اس صرف رسول نہیں، خاص رسول کی، خاص نبی کی، جو شان امیت سے بہرور ہے۔ اور یہ شانیں جو بیان ہوئیں
وہ اسے پاتے ہیں، یعنی اہل کتاب پاتے ہیں، کرسچنز، عیسائی، یہودی، جوش، جن کے پاس کتابیں ہیں وہ اس کو پاتے ہیں مکتوباً عندہم فی التورات، تورات میں بھی اس کا ذکر پاتے ہیں، انجیل میں بھی مصطفیٰ کریم کی شانوں کا ذکر پاتے ہیں۔ اور پھر آگے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے اظہار کے بعد حضور کے فرائض کہ حضور کا کام کیا رہا، یأمرہم بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، وہ برائی سے روکتے ہیں، ویحل لہم الطیبات، یہاں شروع ہو رہا ہے اختیارات مصطفیٰ کا باب، یہ مضمون، پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ اور آگے یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں بڑا اہم کام، فرمایا وَيَدَعُ عَنْهُمْ، وہ اتارتے ہیں ان سب کو، اسرہم، ان سب کے بوجھ، بارے گراں اور توق، والاغلال، توق سمجھتے ہیں لوہے کا، ایسے آپ کی گردن کے گرد ایک کڑا سا فٹ کر دیا جب بڑا کڑا، اور بندہ ایسے ہو جائے نہ یوں دیکھ سکتا ہے نہ یوں نہ نیچے، اسرہم تو بوجھ ہو گیا، کندھوں پر بوجھ ہے اور گردن میں کڑے ہیں، ایسے توق ہے، کانت علیہم، جو ان پر تھے، وَيَدَعُ، اور وہ اسے ہٹاتے ہیں۔ وہ توق کیا ہے، وہ بوجھ کیا ہے؟ وہ بوجھ تھے ظلم کے، وہ بوجھ تھے شرک کے، وہ بوجھ تھے انسانیت کے ظلم پر، جو منحصر قوانین تھے، ریت و رواج تھے، ان چیزوں کو ہٹانے والے ہیں۔ یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ بلال جیسے حبشی کو امیہ سے آزاد کروا کر ایسا بنانے والے کہ حضرت عمر بھی جن کو کہیں یا سیدی، ہے میرے سردار، وہ مقام دینے والے۔ ابو جی کو اندر آنے دیں بس۔ تو عرض کر رہا ہوں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، بس وہ جو ایمان لائے اس کے ساتھ، وَعَزَرُوهُ وَعَزَّرُوهُ، اور پھر ایمان والوں، اب یہ میلاد کے سیرت اور میلاد کے تقاضے آ رہے ہیں، وہ کیا ہیں میں اس کی تفصیل بیان کروں گا آپ کو۔ پہلی بات، اس پر ایمان لاتے ہیں، دوسرا وَعَزَّرُوهُ، اور اس کی تعظیم اور توقیر کرتے ہیں، وَنَصَرُوهُ، اور صرف تعظیم و توقیر نہیں کرتے بلکہ حضور کی ذات، آقا کے دین، حضور کی محبت اور آقا کے اس پیغام کو آگے پھیلانے کے لیے محبوب کے دین کے اور محبوب کے مددگار بن جاتے ہیں۔ اور اگلی بات، اور ان سب کے لیے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، ان کے ہاتھ میں اس کے لیے پیغام کے لیے کون سی کتاب ہوتی ہے؟ فرمایا وہ جو قرآن کی صورت میں ہم نے ان پر نور نازل کیا ہے، وہ اس کی اتباع کرتے ہیں۔ اولئک ھم المفلحون، فرمایا وہی لوگ کامیاب ہیں جن کے اندر یہ ساری باتیں پائی جائیں گی۔ یہ میں نے آپ کو ترجمہ کی ہلکی سی ایک تفسیری نقطے کے ساتھ سمجھانے کی عرضی ڈالی ہے۔ میں اس کو ایک اور نقطہ نظر سے آپ کو سمجھاتا ہوں، دوبارہ مجھے پھر یاد آیا، اس نقطے کو آپ نے بھولنا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا، وہ میں اس کو آیت کے ساتھ شامل کر لوں گا، الذین یتبعون، وہ اتباع کرتے ہیں اور اتباع کرتے رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا
کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء تشریف لائے، ان کی تشریف آوری کے بعد ان کا آنا خاص قبیلوں، خاص علاقوں کی طرف تھا، اور جیسے ہی ان کا زمانہ ختم ہوتا، یعنی زمانہ وصال آ جاتا، تو ایک نیا نبی رب مبعوث فرماتا۔ اور جب تاجدار کائنات کی آمد ہو گئی، جب حضور آ گئے، آقا کے آنے کے بعد اللہ کریم اس آیت میں ایسے لگتا ہے جیسے اپنے محبوب کا خود انٹروڈکشن کروا رہا ہے۔ ایسے جیسے نہیں کہتے یار میں تمہیں بتاتا ہوں جو تمہارے بڑے ہیں نا وہ ایسے ایسے تھے، خیر والی بات۔ اب اللہ کریم سے بڑا کوئی نہیں، مگر وہ کہتا ہے پتہ ہے جس کی تم اتباع کرتے ہو، جن کی تم غلامی میں آئے، جس کا کلمہ تم نے پڑھا، جس کو تک کر تم نے مجھے مانا، پتہ ہے ان کی شانیں کیا ہے؟ یہ ایک نکتہ ہے۔ دوسرا نکتہ جو اس میں نصیب ہو رہا ہے، اب قیامت تک ہر زمانہ میرے مصطفیٰ کا ہے۔ قیامت تک انسانیت جتنی بھی ترقی کر لے، ڈیولپڈ ہو جائے، اور ٹیکنالوجی اس سے بھی تیز ہو جائے، زمان و مکان کی تنابیں اس سے بھی کم وقت میں کھینچ لی جائیں، اور یہ جو ابھی گھنٹوں کا سفر منٹوں میں پتہ نہیں پھر سیکنڈوں میں آ جائے، اور انسان ہواؤں تک اڑے، جو بھی زمانہ ٹیکنالوجی میں، میڈیکل میں ترقی بر ترقی کرتا جائے گا، مگر یاد رکھو اس ترقی زمانہ میں بھی اگر کوئی تمہارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے، اور جس کی ذات، جس کی تم اتباع کرتے ہو اور کرتے رہو گے، اور جس کی شریعت کی بات، جس کی ذات کی بات، جس کی محبت کی بات، جس کی اطاعت کی بات، جس پر اس کے قدموں کے نشانوں پر چلنے کی بات، جس کے سیرت کی بات، جس کے کردار کی بات، جس کے حسن کی بات، جس کے جلووں کی بات، جس کے نظام کی بات قیامت تک ہوتی رہے گی، اور جس کے نظام و ذات و سیرت قیامت تک محفوظ رہیں گے، اور قیامت تک آنے والوں کے لیے اگر کوئی نمونہ راہ نجات ہوگا تو وہ ایک ہی ذات ہے، وہ ذات محمد مصطفیٰ ہے، اور نظام میں دین مصطفیٰ ہے۔ بس نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، جب اتباع والے ختم نہیں ہوں گے، میری بات ذرا غور کیجئے گا، جب اتباع والے ختم نہیں ہوں گے تو جس کی اتباع کی جا رہی ہے وہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ جب رسالت کا پیغام ختم نہیں ہو رہا اور رسالت قیامت تک ہے تو پھر رسالت والا رسول ختم کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول بھی قیامت تک ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا، اور ایک اور اہم بات یہ میں ضمن عقیدہ ختم نبوت میں دے رہا ہوں، اگر کوئی اور رسول آنا ہوتا، اگر اول تو ایسا ہے ہی نہیں، تو اللہ ذکر ضرور فرماتا، اور یہ نہ کہتا کہ نہیں نہیں وہ جس کی اتباع ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی۔ اللہ فرماتا نہیں نہیں، اس کی ہو گئی یا ہوگی، اور جو آنے والا ہے پھر اس کی شان بیان ہوتی۔ اللہ نے یہاں ایک ہی کی بات کی مضارع کے صیغے کے ساتھ کہ لوگوں جس کی اتباع ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی۔ یہ اسی طرح ہے جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا نہیں اس آیت درود میں، فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور ترجمہ میں بتاتا ہوتا ہوں کہ مکمل بھیجتے، اگر کوئی اور ہوتا تو اس کا بھی ذکر آتا نا، اور اب اس کو بھی کہتا ہے نہیں نہیں اس پہ بھی بھیجوں گا۔ اور آج دیتا ہوں آپ کو نقطہ ختم نبوت کا سمجھیں، فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک
وما انزل من قبلک، فرمایا وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو آپ پر نازل ہوا اور آپ کے سے پہلے نازل ہوا. توجہ کرنی ہے. اب حضور پہلے آئے کہ بعد میں؟ بولیے. مگر یہاں رب پہلے ذکر کس کا کر رہا ہے؟ مصطفیٰ کا، کہ ابھی آپ پر نازل ہوا. مولا محبوب تو آیا بعد میں. یوں ہی فرما دیتا والذین یؤمنون بما انزل من قبلک، اور پھر کہتا بما انزل الیک، تو کوئی حرج نہیں تھا، فرق نہیں پڑنا تھا، ترجمہ وہی رہنا تھا. رب نے کہا سب کچھ وہی رہنا تھا، مگر پھر محبوب کی شان بھی بعد والی ہو جاتی. رب نے بتایا آیا بعد میں ہے مگر موجود پہلے سے ہے. موجود پہلے سے ہے. اچھا جی، اگر کوئی آنا ہوتا تو رب کہتا نا وما انزل من بعد، اور جو بعد میں اتارا جائے گا. رب نے کہا نا، جو حبیب تجھ پر اترا وہ قرآن، اور آپ سے پہلے جو کتب اتری وہ، اس کے بعد کوئی اور نہیں. کیوں؟ اب اس پر قرآن غالب آ رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے، کیونکہ مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں. اب اس پر بھی غلط فہمی کا شکار کئی دفعہ نوجوان بچے سوچتے ہیں وہ جی آپ خود ہی تو کہتے ہیں قیامت کے دن قرب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی امی جی کا نام حضرت مریم ہے، اور مسیلمہ پنجاب، یہ میں ٹائٹل دے رہا ہوں. مسیلمہ سمجھتے ہیں نا مسیلمہ کون تھا؟ مسالمہ کذاب کون تھا جس نے جھوٹی نبوت کا؟ وہ تھا حضور کے دور میں، اور ایک ہمارے دور میں بھی، ہمارے بڑوں کے دور میں پیچھے آیا ہے، مسیلمہ پنجاب. آگے سمجھو، میں نام ہی نہیں لینا چاہتا نا، سمجھانا بھی چاہتا ہوں. مسیلمہ، آپ سمجھ آ گئے؟ مسیلمہ پنجاب، اس کا دعویٰ نعوذ باللہ ایسا آتا ہے کہ میں ہی عیسیٰ ہوں. بھئی عیسیٰ علیہ السلام کی امی جی کا نام کیا؟ آپ سب بتائیں. اور مسیلمہ پنجاب کی ماں کا نام کتنوں کو پتا ہے؟ نبیوں کی ماؤں کے نام چھپائے نہیں ہوتے، ان کے نام اور نسب سب کو آیا ہوتے ہیں. ایک بات، اس کی اماں جی کا نام بول دوں، چراغ بی بی المعروف مائی گسیٹی. مجھے بھی پتا ہے کہ کسی کی ماں کے بارے میں ایسا تبصرہ، یہ ان کا اصل نام ہے، میں مزاح نہیں کر رہا، میں نے طنزاً نہیں کہا، یہ ان کا نام ہے. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے نبی، مگر وہ عیسیٰ ابن مریم ہوں گے. مسیلمہ کذاب ابن چراغ بی بی نہیں ہوں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے ابو جی کا نام کسی کو آتا ہے؟ بولے تو صحیح، پریشان ہو گئے، ہے ہی نہیں. تو مسیلمہ پنجاب کا تو باپ بھی ہے. آگی بات سمجھ. لہذا جو محبوبوں کے اوپر بات کرے، ان کے اوپر آئے اور ان پر کوئی اپنی بات نکالے، تو عیسیٰ علیہ السلام بطور نبی نہیں آئیں گے، ہوں گے نبوت کے لباس میں. رب معجزے نہیں لے لے گا، سب کچھ ہوں گے، مگر تاجدار کائنات کی اتباع میں. اس لیے حضور کی آل کے شہزادے امام محمد مہدی کے پیچھے مقتدی بن کر اور آقا کی آل کے شہزادے کو امام بن کر ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. بات آگی سمجھ، عرض آگی. اب آگے سمجھے. ایسے میرے ذہن میں آیا کہ میں یہ بھی بتا دوں، کئی ذہنوں میں یہ تشکیک نہ رہے. اے ختم نبوت پہ ذرا ہلکی بات کرتے ہیں، ہم جیسی بات کرتے ہیں ایسا کوئی کرے گا بھی نہیں. ہم دلیل اور قانون کی زبان سے بات کرتے ہیں. تو عرض کرتا ہوں، آگے آئیں، اب سن لیں. اب فرمایا الذی یتبعون الرسول،
رسول کہہ کر رب نے صرف خالی رسول نہیں، رسولوں کے رسول جن کی رسالت اور پیغامات الوہیہ اور پیغامات الہیہ کا جو مصدر ہو گئے، رب نے جنہیں اس پیغامات الہیہ اور رسالات الہیہ کا منبع بنا دیا، وہ ذات مصطفیٰ رب رسول کہہ کے بات کر رہا۔ اور النبی، نبیوں کے نبی، حالانکہ یاد رکھیں نبی پہلے ہوتا ہے، رسول بعد میں، چونکہ ہر نبی رسول نہیں مگر ہر رسول نبی ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات کر دی آپ نے؟ بھئی ہر رسول نبی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں، کیونکہ نبوت سے اگلا مقام رسالت کا ہے، وہ صاحبان شریعت ہوتے ہیں۔ اور نبی کون ہوتا ہے؟ جو پچھلے نبی کے مطابق تھوڑی بہت امینڈمنٹ کے بعد وہی نظام چلاتا ہے، جبکہ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے۔ عمومی طور پر 1,24,000 عمومی طور پر پیغمبر و رسول آئے، ان 1,24,000 میں سے پھر آگے نبی آئے تو 314 رسول آگے ہوئے، ان 314 میں پھر آگے 5 اولو العزم ہوئے، اور ان 5 اولو العزم میں سب سے اعلیٰ تاجدار کائنات ہوئے۔ تو الرسول کہہ کر کہا کہ رب کے رسالات کو پہنچانے والے، پیغامات کو پہنچانے والے ذریعہ الہیہ وہ ذات مصطفیٰ، اور النبی کہہ کر رب نے کہا اور تمام امور غیبیہ کی خبر دینے والی ذات مصطفیٰ، اور آگے کہا الامی۔ کیا لفظ آیا؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں اس کا ترجمہ اگر کوئی ان پڑھ سمجھے کہ اس کا ترجمہ ان پڑھ ہے، اس سے بڑا ان پڑھ کوئی نہیں۔ نبی بھی کبھی ان پڑھ ہوتا ہے، اور جو نبیوں کے نبی ہوں وہ بھی ان پڑھ ہوتے ہیں۔ ارے تجھے اگر کوئی ایسا سوچے اور سمجھے، اسے خبر ہی نہیں کہ امی کا لفظ شان مصطفیٰ کا حامل۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو لوگ تاریخ سے مطالعہ رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، بتائیں ان پڑھ ہونا کسی بھی تہذیب میں شان کی بات ہو؟ نہیں۔ رومن تہذیب میں، ایران کی تہذیب میں، ہندوستان کی تہذیب میں کہیں ہو، یعنی اسلام سے بھی پہلے کی باتیں کر رہا ہوں، ان کو اس تہذیب میں دیکھو، ان پڑھ ہونا کہیں بھی شان کی بات اور ہو سکتی ہے کہ پڑھا لکھا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، ایسے ہی نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اب یہ کیا ہے؟ الامی کا لفظ کیوں لا رہا ہے لفظ رب؟ اللہ کریم اس امی کے معنی میں سمجھانا چاہتا ہے، پہلے جانے کہ امی ہوتا کون ہے۔ قرآن مجید میں صرف حضور کو امی نہیں کہا گیا، قرآن مجید میں امی کا لفظ سے ہے۔ سورہ فاتحہ سے قبل یہ جو مکہ مکرمہ ہے، اللہ نے اس کو قرآن میں ام القرى کہا ہے، اور کہتے ہیں اصل کو، اور اصل ماں کو بھی امی اس لیے کہتے ہیں عربی میں، اور ہم امی اسی سے بناتے ہیں کہ جو بچے کی اصل ہے۔ الامی کہہ کر کہا ام القرى، جو بستیوں کی ماں اور اصل ہے۔ تو جس طرح پاکستان کے رہنے والے کو پاکستانی، ہندوستان کے رہنے والے کو ہندوستانی، امریکہ کے رہنے والے کو امریکی، اسی طرح جو اس امی بستی کا رہنے والا ہوگا، کیا اس ام القرى کے رہنے والا ہوگا، اسے امی کہا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ کائنات میں، تفسیر میں، حدیث میں آتا ہے، سب سے پہلا خطہ جو خشکی کا وجود میں آیا وہ مکہ مکرمہ کی سرزمین ہے، اس لیے اسے ام القرى کہا کہ وہ اصل زمین ہے۔ تو جس طرح اصل زمین ہو کر
یہ ام القری بستیوں کی ماں ہو گئی، تو حضور النبی الامی ہو کر ساری کائنات کے اصل ہو گئے. اور اس کا ایک معنی بیج بھی ہے. امی کا معنی بیج. تو بیج سے درخت ہوتا ہے کہ درخت سے بیج ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہر چیز کی جس طرح اصل ہوتی ہے جس سے وہ آگے نمو پاتا ہے. لوگوں سنو، میں نے چاہا کہ کائنات بناؤں تو اس کے لیے میں نے نور کا ایک بیج بنایا، پیدا کیا، اور وہ بیج لگایا تو کائنات بن گئی، اور اس بیج کو سمو کر ایک ذات میں لا دیا تو وہ محمد مصطفیٰ بن گئے. یہ ہے امی کا ایک معنی. دوسرا معنی امی کا، سورہ الفاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے. کیا؟ ام الکتاب، کتاب کی ماں، کتاب کی اصل. اب آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ امی کا معنی ہم کیوں لے رہے ہیں، کیوں. اس پر مفسرین نے لکھا، محدثین نے لکھا، آقا کے حدیث بڑا پڑا ہے بھی ام الکتاب اس کا نام کیوں ہے. صرف فاتحہ نہیں ہے، اس کے اور بھی بڑے نام ہیں، 40 سے زیادہ نام ہیں سورہ فاتحہ کے. ہم سورہ فاتحہ کو آسان سمجھتے ہیں، یہ بہت بڑا وظیفہ بھی ہے. صرف اس کو 7 دفعہ 7 مرتبہ صدق سے پڑھ کے دم کر دیں آپ کسی پر، آپ اس کی برکات دیکھیں. تو عرض کر رہا ہوں، تو ام القری میں ام الکتاب سورہ الفاتحہ. کیوں کہا کہ 7 آیتیں جو ہیں نا یہ سورہ فاتحہ کی، یہ اصل ٹیکسٹ ہیں، اصل متن ہے، اور اس کی تفسیر باقی قرآن ہے. مطلب کہ جب سارا قرآن کو اصل میں جمع کیا، جس میں جمع ہو گیا وہ سورت جس میں علوم، جس میں سارے سمندر، سارے کرم، ساری باتیں جمع کر دی، وہ سورہ الفاتحہ ہو کر ام الکتاب ہو گئی. تو کہا جس طرح فاتحہ تمام علوم و مخزن کا منبع ہو کر ام الکتاب ہو گئی، سورہ فاتحہ بن گئی. لوگوں تمام حسن، تمام کمالات، کمال حسن، جمالات، سیرت، کردار، صداقت، امانت، سخا، وفا، بندگی، عبادت، سجدہ، رکوع، تسبیح، تحمید، ہر حوالے سے، اور جو علوم معرفت کا اور علوم ظاہری کا، علوم شریعت کا، علوم طریقت کا، علوم ظاہری، علوم دینیہ کا، علوم دنیاوی کا، اور سارے علوم کا، حتیٰ کہ جس ذات کو میں نے اپنی ذات کا بھی علم عطا کر دیا اور اپنا آپ بھی دکھا دیا، اس کے اندر جمع کر دیا. اگر کوئی وہ ذات ہے تو وہ نبی الامی میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. اگر سورہ فاتحہ تمام علوم کا مرکز ہو کر ام الکتاب ہے، تو حضور تمام حسینوں کے حسین ہو کر، تمام کرداروں کے اعلیٰ ہو کر، صورت و سیرت و ذات میں اور رب کی معرفت و کرم و علم میں تاجدار کائنات النبی الامی ہیں. اور ایک اور معنی امی کا معنی، حضور کسی سے پڑھے نہیں. کیوں؟ میں اس کو جو ایک معنی سمجھاؤں. اگر حضور کسی سے پڑھے ہوتے تو پھر لوگ کہتے کہ یہ فلاں سے سیکھ کے بتا رہے ہیں، یہ اس کے جو تعلیمات ہیں وہ سکھا رہے ہیں. جیسا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تان نعوذ باللہ من ذالک کی جسارت کی جاتی ہے تان کی، اور لکھا کئی لوگ منٹ گمری روارٹ وغیرہ نے، اور جی یہ تو سب کچھ وہ عیسائی جو تھا راہب، جو پہلی ملاقات جس سے حضرت ابو طالب کے ساتھ ہوئی تھی ان کی، تو اس نے سکھایا تھا. ایسا نہیں. رب نے کہا الامی. اب میں اس کا ایک مثال دیتا ہوں، ذرا توجہ سمجھنا. اب مثال کے طور پر قاری شاہ صاحب میرے استاد ہیں،
یا میں ان کا استاد ہوں, اور یہ بہت استاد ہے ماشاءاللہ سے, پیار والے محبت جمشید بھائی ہیں ہمارے, تو ہمارے یہ استاد ہیں مثال کے طور پر, تو میں ان کا شاگرد ہوں. کیا میں ان کا, اور میں علی با کچھ نہ کچھ سیکھنے آیا ہوں, قرآن سیکھنے آیا ہوں, تو ممکن ہے نا میں ان سے آگے نکل جاؤں. بولیے, استاد شاگرد استاد سے آگے نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے؟ بتائے آپ کتنے ہیں؟ ہمارے اپنے بچے ہیں, ہم ڈاکٹر نہیں بنے, وہ ڈاکٹر ہیں. ٹھیک ہے, اب میں نے یہ ساری بات آپ کو سمجھاتا ہوں. اب لیکن جب میں ان سے سیکھ رہا ہوں گا, قرات کا لہجہ سیکھوں گا, حفظ کا طریقہ کار سیکھوں گا, اس وقت میں اوپر ہوں گا کہ یہ اوپر ہوں گے علم میں؟ ہائے ہائے, رب نے چاہا, میں یہ بھی نہیں چاہتا کوئی اتنا سا بھی میرے محبوب پہ اوپر ہو. سونیا تو نے کسی سے نہیں پڑھنا, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, میں ہوں نا تجھے سکھانے کے لیے. باقیوں کو لوگ پڑھائیں گے, مصطفیٰ تجھے میں پڑھاؤں گا. محبوب تیرا معلم میں ہوں, ہائے تو میرا متعلم ہے, تیرا استاد میں ہوں, اور میرا شاگرد تو ہے. اور لوگوں, ایسے میں محبت میں کہہ رہا ہوں, اور لوگوں استاد تو استاد اور شاگرد دیکھا ہے, ہائے ہائے ہائے, حضور جیسا ہو سمجھانے کے لیے. اب اللہ نے خود کہا قرآن میں, سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى, کوئی نہیں حبیب, ہم پڑھائیں گے نا آپ کو, ہم پڑھاتے ہیں آپ کو, اور ایسا پڑھائیں گے, فَلَا تَنْسَى, حبیب آپ بھولیں گے نہیں. یہ آقا علیہ السلام کی شانوں کا اظہار کیا ہے؟ ان شانوں کا جو اظہار کرنے کا دن آتا ہے, ہم اسے میلاد کہتے ہیں, جس میں محبوب کی شانوں کا اظہار. پھر ہم پڑھتے ہیں اس میں, کوئی مثل نہ ڈولن دی, کوئی مثل نہ ڈولن دی, چپ کر میرے علی ایتھا جا نہیں بول. پھر کیوں نہ کہیں ایسے, کیوں آقا کی شانوں کا اظہار نہ کرے؟ ہم اس نبی امی کا ذکر کیوں نہ کرے جن کے آنے سے ہم جیسوں کو بھی عزت مل گئی؟ ہم نے تو تکا نہیں اپنے محبوب کو. النبی الامی, اور امی اسے کہیں گے نا جسے اگلوں کا بھی پتا ہو, پچھلوں کا بھی پتا ہو. بس آج اس پر اختتام کر رہا ہوں, ٹائم کم رہ گیا. میں ٹائم اب دیکھ نہیں تو میں مضمون اور طرف لے جانے لگا تھا, اس پہ روک لیتے ہیں ذرا. النبی الامی, آئندہ کو کوئی کہے کہ امی کا مطلب ان پڑھ ہے, وہ کون ہے؟ خود کیا ہے وہ؟ اونچی آواز سے بولے. جو نبی کو ان پڑھ سمجھے, بھئی ہم نے کسی کہوں گا چھانگا مانگا کے بھی ہائی اسکول کا پرنسپل لگانا ہو نا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں, تو وہ بھی کہتے ہیں یار بی ایڈ ایم ایڈ تو ہو, اور جسے کائنات کا علم دینا اور کائنات کو علم جس نے سکھانا ہو. ارے جس کے علم والوں کا یہ عالم کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ جیسے جن کے شاگرد ہوں, اور وہ خود کہیں پوچھو کیا پوچھتے ہو, سلونی اما شئتم, جو پوچھو گے علی تمہیں جواب دے گا. جن کے شاگردوں کا یہ عالم ہو تو ان کا عالم کیا ہوگا؟ جن کے عمر جیسا کوئی نہیں, جن کے ابو بکر جیسا کوئی نہیں, جن کے عثمان غنی جیسا, ارے جن کے بلال ابو ذر جیسا کوئی نہیں, جن کے مقداد جیسا کوئی نہیں, ہائے رضوان علیہ اجمعین, ان جیسا کون ہے؟ تو عرض کر رہا ہوں, تو وہ امی اسے کہتے ہیں جو اگلوں کو بھی پھر علم سب کا جانتا ہو. اللہ کی عطا سے یہ کنفرم ہے, حضور اپنی مرضی سے نہیں جانتے, کس کی عطا اور مرضی سے؟ اور اللہ نے اگر اپنے محبوب کو نہیں دینا تو پھر علم دینا کس کو ہے؟ محبوبوں سے بھی کبھی چھپایا جاتا ہے, اس نے تو اپنی ذات کبھی نہیں چھپائی اپنے مصطفیٰ سے. کائنات کا سب سے بڑا غیب کون ہے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے میں نے دیکھا اسے؟ ایک ہیں ہم سب کے آقا, جنہوں نے کہا میں نے دیکھا.
ان کی شان کے واری جائے. صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہیں, کہتے صحابہ مجھے یہ بتاؤ عجیب تر ایمان کن کا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ لگتا ہے فرشتوں کا ایمان عجیب تر ہے. فرمایا ان کا ایمان کیسے عجیب تر ہے؟ رب کی قربت میں رہتے ہیں, رب کے احکام اور کرم اور رحمت کو دیکھتے ہیں, ان کا ایمان کیسے عجیب تر ہے؟ یا رسول اللہ پھر نبیوں کا ایمان عجیب تر ہوگا. میں نبیوں کا ایمان کیسے عجیب تر ہو سکتا ہے؟ بھئی ایک ہاتھ مخلوق کو دینے میں, ایک ہاتھ خالق سے لینے میں, رب کی قربت وہی اور یہ معاملہ نہیں کسی اور کی بتاؤ کس کا ایمان عجیب تر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر فرشتوں کا بھی نہیں تو پھر نبیوں کا بھی نہیں. اگلی بات ہے ہمارے لیے سچی. حضور کو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پھر لگتا ہے ہمارا ہی ایمان عجیب تر ہے. بات تو سچ ہے. اشارہ کریں سب کچھ حضور پر قربان کر دیں, قربان کر دیں, تاجدار کائنات پر سب کچھ لٹا دیں, مگر حضور کا جواب سنیں. فرمایا تمہارا ایمان کیسے عجیب تر ہو سکتا ہے؟ تم میں تو میں خود ہوں. دیکھتے نہیں چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے, سورج الٹے پاؤں پھرتا ہے, دیکھتے نہیں؟ عرض کی حضور پھر آپ کو ہی پتا ہے کہ عجیب تر ایمان والے کون ہوتے ہیں. ہائے النبی الامی کے واری جائیں. حضور نے فرمایا عجیب تر ایمان والے صحابہ میرے وہ امتی ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا, میری صحبت میں براہ راست بیٹھے تو نہیں ہوں گے, مگر سنا ہوگا کہ والضحیٰ کے چہرے والے ہیں, سنا ہوگا واللیل کے زلفے والے ہیں, زلفوں والے ہیں. وہ جو ایسے ہوں گے جو بن دیکھے مجھے مانتے ہوں گے, میں کہتا ہوں ان کا ایمان سب سے عجیب تر ہوگا. لوگوں جس نبی کو ہمارا اتنا پتا ہے تو ہم اس کی خوشی نہ کریں؟ بس اس خوشی سے جڑیں, اپنے گھروں میں درود و سلام سیرت مصطفیٰ اور اپنے باطن و ظاہر کو آقا کی سیرت سے رنگیں. یہ آج کا تھوڑا سا النبی الامی کا پیغام. وما علیہ الا البلاغ.